الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 18ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ المؤمنون سے آغاز ہوگا۔ قرآن مجید ہم سب کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اس کو پڑھنا اور اس کے پڑھنے کے لیے کوشش کرنا اور اس میں مسلسل ترقی کرنا انسان کے لیے عزت و رفعت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا، ہر ایک کی کوشش اور چاہت کے مطابق اس کو درجات عطا کیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، مومنوں نے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں محفوظ ہوں، جس سے دوسرے سہولت میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آسان اور نرم ہوتا ہے جیسے مانوس اونٹ ہوتا ہے، اگر اس کی لگام پکڑ کر اس کے آگے آگے چلا جائے تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی وہ چلتا ہے، اگر تم اس کو کسی چٹان پر بٹھا دو تو وہ وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایمان جب کسی انسان کے اندر آتا ہے تو صرف اس کے ظاہر نہیں، اس کے اندر کی، اس کے مزاج کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس انسان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں عاجز ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی عجز و انکساری کا معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے کامیاب وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، اس کے پاس دنیاوی ترقی کے سامان ہو، اس کی پسند کی وہ تمام چیزیں اس کے پاس جمع ہو گئی ہوں جن کو وہ اپنی زندگی میں جمع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کے پاس خواہ بہت زیادہ دنیاوی رونق نہ بھی ہو، لیکن اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں تو وہ یقیناً کامیاب ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کوالٹی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں انسان اگر عاجزی کا اظہار کرتا بھی ہے، خواہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے یا بندوں کے سامنے، لیکن وہ عاجزی اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ نماز کے اندر نہیں جھکتا۔ خشوع کہتے ہیں جھک جانے کو، دب جانے کو، عجز و انکساری کرنے کو۔ اس کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے اور ظاہری حالت سے بھی ہے۔ تو گویا جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کھڑا ہو تو اس وقت اس کا دل جھکا ہوا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مائل ہو، اور اس جھکاؤ کے آثار اس کے ظاہر پر بھی نظر آئے، لہٰذا اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں، اس کا پورا پوسچر ایک جھکاؤ کی طرف ہو، نہ کہ انسان گردن ادھر ادھر گھمائے یا آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھے یا اس کی توجہ نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ اسی طرح نماز میں زیادہ ہلنا نہیں چاہیے، بار بار کپڑوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی بھی ایسی حرکت جس سے یہ پتہ چلے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں، وہ درست نہیں۔ اسی طرح اگر نماز میں قرات کرتا ہے تو قرات کو گانے کے انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح تیزی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز میں جمائیاں نہیں لینی چاہیے، جسم کو بہت کھجانا نہیں چاہیے، اور اس قسم کی کوئی بھی حرکت جو خشوع کے خلاف ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو کامیابی کے لیے پہلی علامت نماز کا درست ہونا، کیونکہ سب سے پہلا سوال بھی نمازی کے بارے میں کیا جائے گا۔ لیکن یہ خشوع کب آتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔
لغو ہر اس کام یا بات کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی لا حاصل، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ، یعنی بے مقصد چیزیں جو محض ویسٹ آف ٹائم ہو، تو ان چیزوں سے یہ بچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں بھی خشوع اس وقت تک نہیں آ سکتا جب انسان کی زندگی دو نمازوں کے بیچ میں لغو سے پاک نہ ہو۔ اگر ایک انسان ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرتا چلا جا رہا ہے یا بیکار قسم کے کاموں میں مشغول ہے، پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور وہ کھڑا ہوگا تو اس کے دماغ میں وہی خیالات ہوں گے، وہی باتیں ہوں گی۔ اس لیے انسان کو نماز جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر نماز درست ہو جائے تو باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی۔ پھر فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے یہ کہ تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے پاک کرنا اور دوسرا ہے نشو و نما دینا، یعنی وہ اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو، گفتگو کو، اپنے مال کو، اپنے رویوں اور طریقوں کو، ہر چیز کے اندر وہ پاکیزگی کے متلاشی ہوتے ہیں، غلط چیزوں اور غلط کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صرف وہ پاک ہی نہیں کرتے، صاف ہی نہیں کرتے، بلکہ نشو و نما دیتے ہیں، یعنی مومن ایوری ڈے گرو کرتا ہے اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی پوری زندگی ایک جد و جہد پر مشتمل ہوتی ہے، وہ سخت محنت کا عادی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرتا چلا جاتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے چھپانے والے حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی عریانی سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ زنا کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہو کہ اس معاملے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں، یعنی غلط طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہیں، وہی دراصل زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عبادات کے علاوہ اس کے روزمرہ کے مشاغل اور پھر خصوصاً اس کے ازدواجی تعلقات پراپر طریقے سے یا صحیح طریقے پر نہ ہو۔ اگر انسان ان میں سے کسی بھی چیز میں لیک کرتا ہے تو وہ اس کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی مومن وہ ہے جس کے اندر امانت داری ہے، اور امانت خیانت کی ضد ہے، خواہ وہ راز کے معاملے میں ہو، خواہ وہ کسی ذمہ داری کے معاملے میں ہو۔ امانت کا لفظ ہو یا ایمان کا، یہ دونوں امن سے ہیں۔ یعنی مومن ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اگر آپ اپنا کوئی مال، کوئی چیز رکھوا دیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، امن میں آ جائیں کہ وہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ آپ اس کو کوئی رسپانسبلٹی دیں، بے فکر ہو جائیں کہ وہ اپنا کام پورا ٹھیک کرے گا۔ اسی طرح اپنے عہد، اپنے کمٹمنٹس، ان چیزوں کا بھی نبھانے والا ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ بات دہرایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی کوئی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں پچھلے 17 پاروں سے کہ ہر پارے کے اندر عہد کی بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا دین عہد یا کمٹمنٹ یا وعدے کی پابندی اور ایفائے عہد اور معاہدوں کی پابندی کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ انسان کا دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، یا اس کے رب کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ۔ اگر کسی تعلق میں بھی وہ خلل ڈالتا ہے، اللہ سے وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کرتا، یا بندوں سے وعدہ کر کے نبھاتا نہیں ہے، تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور پھر ایسے لوگ کسی کو تو تکلیف دیتے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر وہ خود کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ وہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ڈال لیتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کے اوقات کی حفاظت، وضو کی حفاظت، اور اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی پورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری، اور نماز کی چوری کیا ہے کہ انسان رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کا اور سجود کا طریقہ بتایا وہ یہ کہ اس وقت تک انسان اس
ایکشن سے اٹھے نہیں جب تک وہ پوری طرح ٹک نہ جائے. یعنی اگر رکوع کر رہا ہے تو پوری طرح ٹھہر جائے پھر کھڑا ہو, جب کھڑا ہو تو پوری طرح جسم ساکت ہو جائے, پھر سجدے میں جائے, سجدے میں جا کر پوری طرح ٹک جائے پھر اٹھے. یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرے کہ جس میں ٹھہراؤ ہو اور واقعی وہ اللہ رب العزت کے حضور صحیح طور پر کھڑا ہو. اور یہ جو حفاظت ہے, خواہ نمازوں کی ہو, چاہے طہارت کی ہو, یا پھر قسموں کی ہو, یا کسی وعدے کی ہو, یہ انسان کے لیے بے حد فائدہ مند ہے. صرف آخرت کی نہیں, دنیا کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو, ان حدوں کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اگر انسان پروٹیکشن چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کو پروٹیکٹ کرے, اپنی باتوں کی حفاظت کرے. ایسے لوگ کون ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں؟ اولئک هم الوارثون, یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس, وہ جو میراث میں فردوس پائیں گے. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کی دعا کرو تو فردوس مانگو, کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. یعنی وہ قریب ترین جگہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین ہمیشہ کے لیے رہنا چاہے گا, اور یہ اسی کو نصیب ہوگا جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی. سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو چند دن کی بات ہے, تھوڑی سی دیر کی مشکل ہے کہ ہمیشہ کی راحت ہے. کیا انسان یہ سودا نہیں کرے گا؟ اپنی ان چند چیزوں کی انسان اصلاح کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب پائے. پھر انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ مرحلے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائے کہ کس طرح بتدریج تخلیق ہوتی ہے انسان کی, سٹیپ بائی سٹیپ, گریجولی, یہ سارے سٹیپس اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو قرآن نے بتایا, آج مشینی مشاہدے کے ذریعے انسان نے ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے. اس سے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ملتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ذریعے سے یہ معلومات حاصل نہیں کی تھی, کیونکہ اس زمانے میں تو کسی بھی دوسرے شخص کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح تخلیق پاتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں, پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے, سب کاریگروں سے بہترین کاریگر ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت کی بات آئی. برکت کہتے ہیں کسی چیز میں اضافے کو. تبارک اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یا اس سے انسان کی جو توقعات ہیں ان کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا, یعنی اس کی کوئی حد نہیں. اگر آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کر لیا انسان کو تو یہ کوئی آخری بات نہیں ہے کہ بس ابھی پیدا کرے گا اور آئندہ پیدا نہیں کر سکتا, یا اس سے بہتر حالت میں پیدا نہیں کر سکتا. یہ جو بھی اس نے بنایا ہے, جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا ہے, اس میں وہ مزید نشو و نما نہیں دے سکتا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے, جب اس سے کسی چیز کی توقع رکھے, تو ہمیشہ خیر کی اور بہتری کی اور بھلائی کی, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے اور ایک نئے طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اس لیے مومن کی زندگی میں کبھی مایوسی نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. پھر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم سب کو ضرور مرنا ہے, یعنی دنیا میں آنے کے بعد پھر واپس جانا ہے. پھر قیامت کے دن یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے, پھر تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بعد آسمانوں کی تخلیق پہ بات ہے, اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے, اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا, اور ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. یعنی ہم اس کے مالک ہیں, تم نہیں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں پانی کی کمی کے بارے میں بہت سی قومیں اس طرح پریشان ہیں کہ یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اگر کوئی جنگ عظیم ہوگی تو شاید پانی پر ہوگی, کیونکہ انسان نے زمین کے اندر سے اتنا پانی نکال لیا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں.
اگر اللہ تعالیٰ بارش نہیں اتارتا تو انسان کے پاس کہیں سے کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ خود پانی پیدا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ مت سمجھو کہ یہ نعمتیں ہمیں تم نے دی ہیں تو فار گرانٹیڈ مت لو. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, ہم اس سب کو غائب کر سکتے ہیں. سورۃ الملک کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پانی میں زمین کے اندر اتار دوں تو کون ہے جو بہتے چشمے بہا کے لائے. اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو, یعنی تمہاری غذا کا سبب ہیں. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے, زیتون مبارک درخت, تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں, یعنی دودھ. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو, ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. اگر انسان غور کرے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مویشیوں کے اندر یعنی گائے بھینس وغیرہ کے اندر دودھ کی ایک فیکٹری لگا دی. گائے گھاس کھاتی اور پھر اس گھاس سے وہ اپنا پیٹ بھی بھرتی, اس کا خون بھی بنتا ہے, اس میں سے ویسٹ بھی نکلتا ہے, اور پھر اسی میں سے ایک بہترین غذا جو کھانے کے کام بھی آتی ہے اور پینے کے کام بھی آتی ہے. انسان اگر کوشش بھی کرے تو گھاس سے دودھ نہیں نکال سکتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک ہی جانور کے کتنے فائدے, اس کی کھال بھی کام آ رہی ہے, اس کی ہڈیاں بھی کام آ رہی ہیں, اور اس کے اوپر سواری بھی کی جا رہی ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہمارے لیے مسخر نہ کرتا تو ہم ان سے فائدے نہیں اٹھا سکتے تھے. اگر یہ جانور بھی شیر, ریچھ, بھیڑیے کی طرح ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے, چاہے وہ دودھ دینے والے ہوتے لیکن ہم ان سے فائدہ نہ اٹھاتے. تو ان کا مسخر کرنا اور انسان کے فائدے میں لگانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے, اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, پھر کچھ قوموں کی مثالیں دے کر بات سمجھائی گئی کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانا نہیں اور نافرمانی پہ نافرمانی ہی کرتے رہے. پچھلی قوموں کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ تاکہ انسان ان سے سبق لے اور جن اسباب کی بنا پر وہ تباہ ہوئی تھی ان چیزوں کو چھوڑ دے یا ان اسباب کو اختیار کرنے سے پرہیز کرے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا اسے چھوڑ کر تم اوروں کی طرف متوجہ ہوتے ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر, انسان تم ہی جیسا. گویا نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے امبیسڈر تھے, ان کا درجہ یہ کہہ کے کم کر دیا گیا کہ وہ بھی تو انسان ہیں, تو کیا فرق پڑتا ہے اگر تم ان کی بات نہ مانو. حالانکہ وہ اس وقت وہ صرف ایک انسان کی حیثیت میں نہیں, اللہ کے پیغمبر کی حیثیت میں بات کر رہے تھے. لیکن انسان کا طریقہ یہی کہ جس چیز کو وہ نہ ماننا چاہے اس کے لیے کوئی ایسا عذر تلاش کر لیتا ہے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے, الٹا الزام لگا دیا گیا. حالانکہ اتنے سالوں پیغمبر کسی قوم کے اندر رہتے ہیں اور انہوں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں کی, کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے اس الزام کو پروو کیا جا سکے کہ وہ پہلے بھی ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ دوسروں پر اپنی دھونس جمانا چاہتے تھے, جب اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو اب وہ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا, یعنی گویا ڈیسیژن ان کے پاس تھا. یہ تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنا ہی نہیں کہ بشر بھی رسول بن کے آئے. کچھ نہیں, بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے, ہی از گون کریزی. کچھ مدت اور دیکھ لو, شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار, ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے, مجھے جھٹلایا ہے, اس پر تو اب تو ہی میری مدد فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا, اور اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لے لو, سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا, یعنی ان کی بیوی اور بیٹا. اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پہ سوار ہو جائے تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی, اور کہنا کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اگرچہ یہ دعا کہ اللہ برکت والی جگہ پر اتار نوح علیہ السلام کو سکھائی گئی, لیکن کوئی بھی شخص اس کو
کسی بھی نئی جگہ جاتے ہوئے، کسی بھی نئے گھر جاتے ہوئے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگی گئی ہے اور خیریت اور عافیت مانگی گئی ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان نے خود انہی کی قوم کا رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایک تیسری چیز کا ذکر آ رہا ہے جو پچھلے واقعات کا جہاں بیان ہوا وہاں نہیں آ رہا۔ وہاں عبادت کی بات کی گئی اور اس کے ساتھ شرک کی نفی کی، لیکن یہاں خاص طور پر تقوی کی بات ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اس وقت تک عبادت ممکن نہیں۔ ڈر ایک ایسا فیکٹر ہے جو انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو عام حالات میں انسان نہیں کرتا۔ اس وقت انسان ساری اس کی سستی چلی جاتی ہے، اس کے سارے بہانے چلے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی چیز جس سے انسان خوف کھائے، چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، تو خاص وقت اگر ویسے اسے نماز کے لیے بلایا جائے تو قطر نہ اٹھے، لیکن اس کو دیکھ کے ایک دم اٹھ جائے گا۔ یہ خوف ہے نا جو اٹھاتا ہے انسان کو۔ تو اسی طرح عبادت ہو یا لوگوں کے حقوق دینے کا معاملہ ہو، وہ اسی وقت آسان ہوتا ہے جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور اس کے پاس مجھے جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ تو یہ چیز ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سکھائی۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی تھی، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان تم جیسا۔ ہر قوم نے ایک ہی اعتراض کیا اور پیغمبر کو بلٹل کیا، اس کو چھوٹا بنایا، یہ کہہ کے کہ انسانی تو ہے، کیا اتنی بڑی بات ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید، ہیہات لما توعدون، یہ بالکل امپاسبل ہے، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے۔ زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات آج لگتا ہے کہ بہت نئی بات ہے، ایک ماڈرنزم کا ایک فلسفہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے اور دوسری زندگی نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان کی نفسیات یہی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایون آخرت کو مانتے بھی ہیں، ان کے سامنے بھی اگر کوئی موت کا تذکرہ کرے یا آخرت کی بات کرے یا قبر کے حساب امتحان کی، تو لوگ کہتے ہیں بھی اس طرح کی ڈپریشن والی باتیں نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو۔ یہ ایک فیکٹ ہے، کبھی تو یاد کرنا ہی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے، دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئی، اس وقت ہر روز رات کو علماء کے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے آخرت کو یاد کرتے تھے، موت کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو انسان کی اس دنیا کی بھی اصلاح کرتی ہے اور کل کی تیاری بھی کرواتی۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے، یعنی پیغمبر کو یہ الزام دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے خود ساختہ باتیں کر رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی دی ہے بات کرنے کی، تو بعض اوقات انسان اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور جو جی میں چاہے آتا ہے بول دیتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہ ہو، صرف بات برائے بات، اور سوچتا کیا کہ اس کا کیا بگڑے گا، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی کہنا ہے کہہ دو۔ اور اس چیز کا بھی سد باب جب ہی ہو سکتا جب انسان اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو وہ لوگ تو آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، ان کے دل میں کس کا ڈر؟ تو جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی، ڈر نہیں رہتا، پھر جو جی چاہے کہے اور جو جی چاہے بولے۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کے پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی، یعنی جیسے انسانوں کی زندگی کا وقت ایسے قوموں کی زندگی کا بھی وقت، اور جب تک اس کے پاس مہلت ہوتی ہے پھر وہ جو جی چاہے اس مہلت میں کرے۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، یعنی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی پیغمبر آیا اور سب نے اس کو مان لیا ہو،
ہمیشہ جھٹلائے گئے، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے۔ نہ لوگوں نے اپنے طریقہ بدلا اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سنت بدلی، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا چھوڑا، پرانی کہانیاں ہی رہ گئیں۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو علیہم السلام اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بہت بڑی بڑی باتیں کی۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں؟ یعنی ہم کیسے مانیں، تم انسان ہو۔ اب دیکھیے ہر ایک کے نہ ماننے کا ایک ہی بہانہ کہ یہ انسان کیوں ہے۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو کہتے ان کے اوپر ہم کیسے ایمان لائیں، یہ ہمارے جیسے ہی نہیں ہیں، انہیں کیا پتا ہماری کیا مشکلات ہیں، ان کے انکار کا کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیتے۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کو مانیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ بائسس کہ یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے، وہ کبھی بھی ان بائسڈ ہو کے یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، اس پہ اس کی توجہ نہیں ہوتی، یہ دیکھتا وہ ہے کون، کس نے کہا۔ حالانکہ بعض اوقات ایک معمولی شخص بھی بڑی حکمت کی بات کہہ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھو کئی لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن بڑی کام کی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کہا کیا جا رہا ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور ان کو ایک بلند جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے، یعنی ان کو دنیا میں رہنے کے لیے امن کی جگہ دی، بہترین جگہ عطا کی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، اچھے، نیک، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ پیغمبر کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا کھاؤ پیو، کھانے میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن ساتھ اچھے کام کرو۔ اور یہ سب ہم سب کے لیے بھی ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات اس دنیا میں پوری کرنی ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی بیسک ہیومن نیڈز جو ہیں ان کو پورا نہ کریں۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی شخص ان ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی، وہ بھی اس کے لیے سراسر عبادت لکھی جاتی۔ مثلا رزق کی تلاش، مثلا شادی کرنا، یہ سب اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتے ہیں اگر صحیح طور پر کیا جائے، کیونکہ ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا کے سارے کام اگر جائز طریقے سے کیے جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے تم ڈرو۔ یعنی تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، آدم کی اولاد ہو، سب کو ایک ہی دین دیا گیا ہے۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں بانٹ لیا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے ایک ہی طریقہ پسند کیا، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، وہ سمجھتا ہے وہی سب سے درست جا رہا ہے۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ یعنی کیا یہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ دنیاوی ترقی ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ یعنی یہ رب کا خوف انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑاتا ہے اور چین سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ کوئی طریقہ ہو کہ میں اپنے رب کو خوش کر لوں۔ اللہ کی خشیت نجات دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے، یعنی اس کا جہنم میں جانا محال ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی کوئی بھی اچھا کام کر کے مطمئن نہیں ہوتے، کسی چیز پر تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، کیونکہ کسی بھی کوشش کے بعد اگر انسان ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا تو وہیں سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے موت تک اسے آگے بڑھتے رہنا، ایک ایک قدم اوپر جاتے رہنا، کہیں بھی رکا تو وہ وہاں رکے گا نہیں، نیچے آئے گا، اور اخلاق میں، دین میں، ایمان میں یہ کمی اور زوال جو ہے وہ انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے یہ لوگ اللہ کی رضا کے کام کرنے کے بعد بھی فکر مند رہتے ہیں، اور یہی چیز انسان کو چلائے رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ایک شخص چوری، زنا، شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی سب ڈیوٹیز پوری کرنے کے باوجود ان کے اندر ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے اتنی نعمتوں کا کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ ان میں آگے بڑھنے والے ہیں، سابق ہیں، یعنی جن کے اندر یہ فکر ہوتی ہے وہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے، ہر ایک کی اپنی ایک پیس ہے، اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی قوتوں کے مطابق، اس کو ملنے والے وسائل کے مطابق، اور اسی کے مطابق اس کا حساب ہے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، یعنی نامہ اعمال میں سب پتہ چل جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا ہے، جس میں ایک ایک حرکت، ایک ایک ایکشن، حتیٰ کہ اگر ایک ڈاٹ بھی کہیں لگاتا ہے کہیں تو وہ بھی اس کا پرنٹ لگ جاتا ہے۔ اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں، وہ اپنے یہ کام کیے چلے جائیں گے جب تک کہ ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں۔ مترفین کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر دنیا میں فساد اور ظلم کی روش پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی وجہ سے قوموں کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی سننا ہی نہیں چاہتے تھے، حق کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، تمہیں اتنا بھی پسند نہیں تھا کہ وہ تمہارے کان کو ہی ٹکرا جائے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے، یعنی اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنے علم کو اللہ کی اس کتاب کے اوپر رکھتے تھے، اور پھر اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ سامر کہتے ہیں اس کو جو رات کے وقت بات چیت کرے، گپے ہانکے، قصے کہانیاں بیان کرے، تو اہل مکہ کا اس دور کا بھی یہی دستور تھا کہ راتوں کو خیمے لگتے اور لوگ بیٹھتے اور باتیں کرتے، کہانیاں سناتے ایک دوسرے کو، اور پھر حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہوتا جس میں سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کمیشن اور آپ کی دعوت کے بارے میں بات ہوتی، اور آپ کا مذاق اڑاتے بیٹھ کر اور آپ کے طریقوں کے اوپر تنقید کرتے۔ تو یہ سلسلہ اس دور سے جاری ہے۔ افلم یدبر القول، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں کہ وہ کس کے اوپر باتیں بنا رہے ہیں، کبھی انہوں نے قرآن کے اوپر توجہ کی، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی کیوں انکار کر رہے ہیں، کوئی نرالی یا انوکھی بات تو نہیں، یا فطرت کے خلاف تو کوئی بات نہیں وہ کہہ رہا ہے، یا عقل کے خلاف تو کوئی بات نہیں، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے ناواقف تھے، انہیں پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، یہ تو 40 سال ان کے بیچ میں رہے ہیں،
کوئی ان کے لیے انجانے شخص تو نہیں تھے کہ وہ اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ اصل مسئلہ اور اصل بیماری یہ ہے کہ حق کو نہیں تسلیم کرنا چاہتے، کیونکہ حق ان کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کی مرضی کے مطابق اپنا دین بدل دیتا تو یہاں فساد کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں۔ یعنی قرآن اصل میں ہے کیا؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں، تمہاری نفسیات اور تمہاری سوچیں اور تمہارے ہی معاملات اور تمہارے ہی فائدے اور ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی قرآن کو چھوڑنا، قرآن سے دور ہونا، دراصل اپنے آپ سے دور ہونا ہے۔ کیا تم ان سے کچھ مانگ رہے ہو؟ آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ یعنی پیغمبر دنیا کی لالچ میں اللہ کی بات نہیں بتاتے کہ ان کو بوجھ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری آ گئی ہے، تو آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھے رستے سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پہ رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ اشارہ ہے اس قحط کی طرف جو مکہ والوں پہ ڈالا گیا تھا تاکہ وہ سیدھے ہو جائیں، لیکن جب ان پہ تکلیف آئی تو انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے، لیکن جب تکلیف دور ہوگی تو واپس اپنی پرانی ڈگر پہ آ گئے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی، سوچنے کو دل دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے کہ میں نے تمہیں اتنے بہترین ذرائع دیے، اتنے بہترین آرگنز دیے کہ جس سے تم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو، لیکن ان سے صحیح کام نہ لے کے دراصل تم ناشکری کر رہے ہو۔ یعنی بہت سے لوگ آنکھوں کانوں سے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن سب کچھ سیکھنے، جاننے، معلوم کرنے کے باوجود بھی اگر خالق کو نہیں جانا جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ایسا اگر ہم 100 طرح کی تحقیقات کرتے رہیں، مثلا ایک سیل کے اندر کیا کچھ ہے اگر اس پر کتابوں کی کتابیں بھی لکھ دیں لیکن یہ نہ جان پائیں کہ یہ بنایا کس نے سب کچھ، تو گویا انسان نے اپنے ان آنکھوں اور کانوں کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اگر اس کو نہیں پہچانا تو گویا کچھ نہیں پہچانا۔ یہی ناشکری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ کے لیے کھانا بنا کے لائے اور آپ اس کھانے کو تو اپریشیٹ کریں کہ کتنے مزے کی چیز ہے، کتنا اچھا ٹیسٹ ہے، کتنا اچھا کلر ہے، فلیور بہت اچھا ہے، خوشبو بہت اچھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہ کہیں کہ بنایا کس نے، اس کا شکریہ، تو یہ ایک ناشکری کا طریقہ ہے کہ انسان صرف اس کا فوکس اس مادی چیز پر ہو اور جس نے وہ دی اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے، یہ تو محض افسانے ہیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان سے کہیے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یعنی کس نے پیدا کیا؟ ایک انسان کی تخلیق میں کیسا حساب کتاب انوالوڈ ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ یعنی ایک مثلا 2 آنکھیں ایک بیلنس طریقے سے انسان کے فیس پر ہوں کہ دیکھنے میں کوئی اس میں فرق نظر نہ آئے، 2 ہاتھ بالکل ایک سائز کے، اسی طرح پاؤں، پورا جسم، ان سب کی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح ہوتی ہے اور جس اندھیرے میں اور جس پرفیکٹ طریقے سے، یہ سب اتنا حیران کن ہے کہ ایک میریکل سے کم نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں وہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ سب کچھ خود سے نہیں ہو رہا، اس کا کرنے والا کوئی ہے۔ اور جب تک انسان اس سٹیپ کو یا اس
منزل کو عبور نہیں کرتا، اس سے آگے نہیں جاتا، یعنی صرف چیز نہیں، چیز کے بنانے والے کے بارے میں نہیں سوچتا اور اس کا حق نہیں دیتا، اس وقت تک اس کی کوششیں ادھوری ہیں، وہ فلاح اور کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے یہ باتیں بہت سنی ہیں اور یہ پہلے لوگ بھی یہی کچھ کہتے رہے، ان سے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی۔ کہا پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ اہل مکہ جو تھے وہ کم از کم اتنا ضرور مانتے تھے کہ یہ سب بنانے والا اللہ ہے، اس کو خالق مانتے تھے، لیکن اس کے بعد معبود نہیں مانتے تھے۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے ہر چیز کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، کہ جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں تو ان پہ لائے، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب میری قوم مانتی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ناراض ہو جائے، اور تیری ناراضگی اگر ان پہ ٹوٹی تو مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہو، مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ یعنی وہ عذاب دور نہیں ہے، وہ سامنے ہی آ جائے گا، لیکن یہ لوگ ابھی ہوش میں نہیں آ رہے۔ اس وقت تک آپ کیا کیجئے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سب سے اچھی ہو، جو سب سے اچھا طریقہ ہو، بہترین طریقہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ قوم انکار کی آخری حد کو پہنچی ہوئی ہے، کسی طرح نہیں مان رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیں، ان کو بھی اور موقع دیں، احسن طریقے سے بات کریں، بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا تو دو باتوں کا حکم دیا گیا تھا، ایک یہ کہ نرمی اختیار کی جائے، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت پکڑ لے۔ یعنی فرعون جیسا شخص بھی اگر دل سوزی کے ساتھ بات کی جائے گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا، وہ بھی مان لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حق صاف صاف پہنچا دیا جائے، یعنی بات درست کی جائے، اصول پر مبنی ہو، لیکن پریزنٹیشن اچھی ہو، بات کرنے کا طریقہ درست ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج عمومی طور پر جب مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے تو لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، بلکہ تمام پیغمبروں کی سنت کے خلاف ہے۔ فرمایا جو کچھ وہ باتیں بناتے ہیں آپ پر وہ ہمیں خوب معلوم ہے، کیونکہ جب کوئی باتیں بناتا ہے تو انسان کو غصہ تو اسی وقت آتا ہے نا، اور اسی وقت جواب دینا چاہتا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی، اور اگر اس وقت غصہ آئے تو کیا کیا جائے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، دعا کیجئے کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، کیونکہ شیطان ایسے موقع پہ کام خراب کرتا ہے۔ بالکل ایک سچی اچھی بہترین بات کو جب ایسے انداز میں بھونڈے طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بات تو وہیں رہ جاتی ہے، ایک اور ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، irrelevant چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کس نے کس طریقے پہ بات کی، وہ طریقہ قابل مواخذہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے
کہ اگر ایسا کبھی بھی یعنی ایسی کوئی اریٹیشن ہونے لگے تو بھی خود کو کنٹرول کرنا ہے، اور وہ ہوگی شیطان کی طرف سے، اور شیطان کے اس وقت اس کے لیے آپ اللہ کی پناہ لے لیں، دعا مانگ لیں، کیونکہ ظاہر دشمن ہے اور ان سین ہے، دیکھا بھی نہیں جاتا. ہم اس لیے یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کی بات سچی ہے، اور ہم اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. جب کوئی ہمیں ستائے تو ہمیں غصہ آتا ہے. تو ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ جو شخص اللہ کے دین کی بات کسی کو بتائے، پھر وہ غصے میں آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور شیطان سے بچنے کی اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی فکر کرے، یعنی اللہ کی حفاظت میں دے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہ لوگ اسی طرح چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، شاید کہ میں اچھے کام کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ اب میں نیک عمل کروں. یہ صرف انکار کرنے والوں کا حال نہیں ہوگا، یہ ہر شخص کی تمنا ہوگی کہ جب اس کا وقت ختم ہونے لگے گا وہ چاہے گا کچھ وقت اور مل جائے. بالکل اس طالب علم کی طرح جو ایگزامز لکھ رہا ہوتا ہے تو جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور ہو تو میں مزید بھی لکھ لوں. آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں اور غیر ضروری، غیر اہم، ان امپورٹنٹ چیزوں میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، امپورٹنٹ چیزوں کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ارجنسی کی کیفیت میں رہتے ہیں، یہ بھی ارجنٹ ہے، یہ بھی ارجنٹ ہے، دنیا کے سارے کام ہمیں بہت ارجنٹ لگتے ہیں. اس ارجنسی میں جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے مثلا نماز، تو اس کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں یا اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب جب انسان کے پاس موت آئے گی، اور انسان کو ہر روز تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت میں جا کر سوچنا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا جو میری زندگی کا آخری دن ہوگا، میں اس دن کیا کرنا چاہوں گا، جو اس دن کرنا چاہوں گا وہ میں آج کچھ کر لوں، اگر وہ سارا نہیں تو اس کا کچھ حصہ ہی کر لوں. کیونکہ یہ حسرتیں انسان کے اوپر آنے والی ہیں کہ اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں کوئی اچھا کام کر لوں. فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا دنیا اس میں جا کر، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس نے کرنا کچھ بھی نہیں. کیونکہ دنیا میں مرنے سے پہلے انسان کو بہت سے اللہ تعالیٰ ایسے تجربات کرواتے ہیں کہ وہ بالکل موت کے قریب ہو کے آتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی حادثے یا کسی نہ کسی بیماری یا کسی نہ کسی مشکل میں اس طرح ایک دفعہ آتا ہے زندگی میں کہ یوں لگتا ہے کہ بس اب بچنے والا نہیں. اس وقت ہر انسان یہ وعدے کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں بچ گیا تو میں بہت کچھ کروں گا. اچھا ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ مشکل جب چلی جاتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی آتی کہ انسان پھر رجوع کرتا ہے. یہ کئی دفعہ کے تجربات کے بعد آخری بار جب اللہ تعالیٰ فائنل ڈیسیژن بھیج دیتا ہے کہ اب مزید نو مور چانس، اس وقت انسان پھر تڑپنے لگتا ہے، کہتے ہیں نہیں اب میں ضرور کروں گا، حالانکہ اس کا وہ وعدہ بھی پہلے ہی وعدوں کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید کوئی اب مہلت نہیں دیں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب پیچھے نہیں پلٹنا، آگے جانا ہے. اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. قبر کی زندگی کہیں یا برزخ، برزخ کا لفظ چاہیے فارسی کے لفظ پردہ سے ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے. اب جو قبر میں ہے اس کے کیا احوال ہیں، اس پہ کیا گزر رہی ہے، دنیا والوں کو نہیں پتا. اور اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائیں مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، الا یہ کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں بعد میں کوئی اگر نیک شخص مر کے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ دنیا کی خبریں ان کو ضرور دیتا ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ پیچھے والے کس حال میں تھے. ادروائز دونوں کے بیچ میں ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب اگلا مرحلہ سور پھونکنے کا ہے، قیامت کا دن آنے کا. جب سور پھونک دیا جائے گا تو جو زندہ لوگ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اور جو مر چکے ہیں پہلے سے وہ بھی، اور پھر جو اس دن مریں گے وہ سب ایک اور سور پھونکنے سے اٹھا کے حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے. وہ دن ایسا دن ہوگا جب ہر شخص اکیلا ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں اکیلے آئے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سب رشتہ داریاں ختم.
دنیا میں جب کوئی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی پہ کوئی حادثہ آ جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو سب بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں غمی خوشی کے موقع پر، رشتہ دار حال پوچھتے ہیں، آ نہ سکے ٹیلی فون کرتے ہیں، اور طریقوں سے خیال کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اپنا کنسرن شو کرتے ہیں. لیکن آخرت کا دن ایسا دن ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو اول تو دیکھنا نہ چاہیں گے، کوئی نظر آئے تو بھاگ جائیں گے، اور ویسے بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے، کوئی رشتہ داری دوستی کام نہ آئے گی. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں، حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ کسی ایک مشکل میں کھڑے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے سے اشاروں میں ہی حال پوچھ لیتے ہیں، وہاں کوئی اشارہ بھی نہیں کرے گا. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس وقت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جس کے اعمال نیک اعمال وزنی ہوں گے، زیادہ ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی سورت کے شروع میں بھی فلاح کی بات کی گئی اور اختتام پر بھی کہ فلاح کس کے حصے میں آئے گی. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. وہاں انسان کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، اس بنا پہ کیا جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کس کا بچہ ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کو جانتا ہے، یہ چیزیں وہاں میٹر نہیں کریں گی. ہر شخص سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اپنے ہاتھ میں کیا ہے، وہ اپنے لیے کیا کر کے آیا، اس کی کوششیں کتنی ہیں. اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی، یعنی ساری سکن اوپر سے اتر جائے گی اور وہ کھوپڑیاں سی نظر آنے لگیں گی. وہم فیہا کالحون، اور اس میں ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. یعنی انتہائی ہیبت اور خوفناک قسم کی شکلیں ہوں گی جن میں انسانوں کے جیسے دانت باہر آ گئے ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کالح کا معنی پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے بھونی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ جیسے بکرے کی سری بھونی جاتی ہے، وہ کالی بھی ہو جاتی ہے اور دانت باہر آ جاتے ہیں، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں. یہی حال حلیہ اس وقت جہنمیوں کا ہو جائے گا کہ شکلیں بگڑ جائیں گی. اس وقت ان سے ایک بات کہی جائے گی، کیا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلا دیتے تھے، ان کو مانتے نہیں تھے، سیریسلی نہیں لیتے تھے. تو وہ اقرار کریں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی، ہم بدقسمت لوگ تھے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں اس سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم پھر ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اسی میں پڑے رہو، دور ہو جاؤ. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کمیونیکیشن بھی نہیں رکھیں گے، ان کی بات سنیں گی بھی نہیں. اور وجہ بتائیں گے کہ تمہاری یہ شامت کیوں آئی. انہ کان فریق من عبادی، کیونکہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یقولون ربنا آمنا، جو کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، ایمان لانے والوں کا، بخشش مانگنے والوں کا مذاق اڑایا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. یعنی ایمان لانے والوں کی مخالفت میں تم اتنے آگے چلے گئے کہ میری یاد بھی بھول گئی تمہیں. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنستے رہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا کہ انہم ہم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں، وہ پار لگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ تو بتاؤ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہر کے آئے، کتنے سال رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑا سا وقت. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی 60-70 سال کی زندگی بھی ایک دن یا دن سے کچھ کم لگے گی. یعنی ہم یہاں جسٹ فار اے ڈے ہیں،
کسی بھی جگہ پر اگر ہم جاتے ہیں، مثلا کسی پکنک پہ جاتے ہیں یا کسی کام سے جاتے ہیں اور وہاں پر کنڈیشنز فیوریبل نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں بس ایک دن کی تو بات ہے، یہاں کون سا رہنا ہے، یہ گھر تھوڑی، گھر تو کہیں اور ہے، ابھی چلے جائیں گے، صبر سے کام لو۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بھی بس ایک دن کی تو بات ہے، اس میں اگر کچھ مشکلیں ہیں بھی تو صبر سے کام لے انسان اور اللہ کی اطاعت سے نہ دور ہٹے، تاکہ کل کی زندگی میں جو کامیابی ہے اس سے محرومی نہ ہو۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، ارشاد ہوگا تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، کاش تمہیں وہاں سمجھ آ جاتا کہ زندگی چھوٹی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، تم بس صرف کھیلنے کے لیے یا ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے یا صرف انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں رہ رہے تھے، یا ایسی مصروفیات میں مشغول تھے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اب بس کہتے ہیں اس کام کو کہ جو بس اسی وقت کیا جائے اور اس کے بعد وہ جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو، جس کا کوئی آؤٹ کم نہ ہو۔ تو ہم نے زندگی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس کا کوئی آؤٹ کم ہی نہ ہو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں، یہ سوچا تھا تم نے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، هو رب العرش الکریم، مالک ہے عرش بزرگ کا، عزت والے عرش کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابه عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، حقیقت یہ ہے کہ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورت کے شروع میں بتا دیا گیا کہ کامیاب کون ہوں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ناکام کون ہوں گے، کون کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دونوں طریقہ زندگی ہمارے سامنے ہے، جس طریقے کو انسان اختیار کرے گا اسی کا انجام اس کے سامنے آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کا مذاق اڑائے اور کل وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے اچانک ہی کسی میریکل سے، ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے رب اغفر وارحم، اے اللہ معاف کر دیجئے، رحم فرمائیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قصور ہو گئے تھے تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کے حق میں استغفار اور رحم کی دعا پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے لیے یہی مانگنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے تھے اور آپ غلطیوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ مدنی سورت ہے، نور، روشنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر اس سورت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے سارے قرآن نازل کیا ہے، لیکن اس کے شروع میں یہ فرمانا کہ ہم نے نازل کیا ہے، گویا اس کے اندر جو احکامات آئیں گے وہ کسی بندے کی بات سمجھ کے نہیں لینا کہ کوئی انسان تمہیں اپنی طرف سے نصیحت کر رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے لینا۔ دوسری بات یہ کہ یہ احکامات وہ ہیں جن کو ہم نے فرض کا درجہ دیا ہے، چوائس نہیں ہے تمہارے پاس کرو یا نہ کرو۔ فرض کہتے ہیں قطعی حکم کو، بس ڈن، بات ہو گئی، نو مور چوائسز۔ اور پھر ہم نے اس میں روشن آیات نازل کی ہیں، یعنی اتنے سمپل، صاف، واضح ہدایات اور احکامات ہیں کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آئیں۔
معمولی سمجھ رکھنے والا بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اگر وہ سمجھنا چاہے. اور بھیجے کیوں ہیں یہ احکامات؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارو. یہ سورت غزوہ بنو المصطلق کے بعد نازل ہوئی تھی. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جس کو ایک بہت بڑا سکینڈل بنا دیا گیا تھا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے دو چیزیں کی. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل کی، ان کے اوپر سے الزام کو دھو دیا. دوسرے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایسے احکامات دیے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ اس ایک واقعے نے مسلمانوں کی پوری آبادی کو ہلا کے رکھ دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے ازواج، آپ کے ساتھی اور پورا مدینہ ایک طوفان کا شکار ہو گیا تھا. ہر شخص ڈسٹرب تھا، لیکن کوئی زبان سے کچھ نکال نہیں سکتا تھا، اور ہر ایک کے لیے پریشانی. اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا کہ ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا دیا گیا، ان کے خلاف ایک سکینڈل بنا دیا گیا، تو وہ بھی بہت زیادہ روتی رہی. ان کے والدین بھی پریشان رہے اور سب ہلا مارے گئے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ احکامات دیے تاکہ آئندہ مسلم سوسائٹی، مسلم فیملیز امن کی زندگی بسر کر سکیں. عام طور پر بہت سے لوگ ان احکامات کو اپنے لیے ایک مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے دور ہونا مشکلات کا سبب ہے. کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت یا اس کی بھیجی ہوئی روشنی کے مطابق زندگی کا سفر طے نہیں کرتا تو مشکلات کا شکار ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہیں وہ احکامات جو اس واقعے کے بعد نازل کیے گئے. فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یعنی سخت مار کی بات کی گئی تاکہ لوگ اس جرم کا ارتکاب نہ کریں، کیونکہ اس سے صرف یہ نہیں کہ اس قسم کی پریشانیاں نہیں معاشرے کے اندر پیدا ہوں، بلکہ اسلام کے مقاصد میں یا شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد نسب کی حفاظت بھی ہے، کہ انسان جس کا بچہ ہو اسی کی طرف منسوب ہو، اور اس کی جو روٹس ہیں یا اس کی جو فیملی ہے یا اس کے جو رشتے ہیں وہ سچ پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو. اور یہ ایسا کردار اور ایسے لوگ ایک سوسائٹی کو ایک مضبوط سوسائٹی بناتے ہیں. جب انسانوں کے نسب گھل مل جاتے ہیں اور انسانوں کے خاندانوں کے اندر اس قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی تو باہم محبتیں اور رحم کے جذبات اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کے احساسات ہونے چاہیے وہ بھی باقی نہیں رہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بنا پر اس جرم کی روک تھام کے لیے سخت قسم کی سزا بتائی ہے. اور پھر فرمایا اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، یعنی ایسا جرم کرنے والوں پر ترس نہیں کھاؤ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی پٹائی ہونے لگے تو سب ڈر جاتے ہیں اور گھبرا اٹھتے ہیں. فرمایا نہیں، اس معاملے میں فرم رہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور فرض درجے کا حکم ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ سزا علل اعلان دی جائے گی تاکہ سب دیکھنے والے بھی سبق سیکھیں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانونی طور پر ایک مسلمان عورت جس سے یہ جرم ہوا ہے یا ایک مرد جس سے یہ گناہ ہوا ہے وہ کسی مشرک سے شادی کر لے. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی عیب والی بات ہے، اور کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں جیسے شرک سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور گناہ اور زنا بھی. اور ان دو میں ایک مماثلت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دونوں میں ایک بے وفائی کا عنصر ہے. اور پھر فرمایا اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی اور مشرک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے شرک سے نفرت کرتے ہیں ایسے ہی زنا سے نفرت کرتے ہیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اللہ نے مومنوں پر حرام کر دیا ہے.